اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیز جماعت اسلامی کی بھی، پی ایس پی کی بھی، ایم کیو ایم کی بھی کراچی میں ہو رہی ہیں. ایک طرف صوبے کا مطالبہ ہے، دوسری طرف وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ اس جانب توجہ دیں. سندھ حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے. کمیٹیز پہ کمیٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بڑے عرصے سے بنائی جا رہی ہیں. کیا معاملہ واقعی حل کی جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی شکریہ سعدیہ. دیکھیے آپ اس کے بعد جو آخری کمیٹی بنی تھی اس کے بعد 4 اور کمیٹی بنی ہیں. اگر آپ کھیل میں ہو، جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کے لیے جو ایک مرکزی امپلیمنٹیشن والی کمیٹی تھی، اس کے بعد ایک پروونشل کمیٹی بنی جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے پروونشل چیف منسٹر کی سربراہی میں، اور جس کا اجلاس غالباً پہلا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد بھی اسی کمیٹی نے 3 اور کمیٹیاں نیچے بنائی ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اتنی کمیٹیز کے بعد، اور ایک اور کمیٹی بھی ہے جو نجیب ہارون صاحب پی ٹی آئی کے جس کی صدارت کر رہے ہیں، وہ بھی بنا دی گئی. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور میرا خیال ہے ان سب کمیٹیوں کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کمیٹیوں نے کام کیا. بہرحال ان شارٹ یہ کہ ابھی بلدیاتی الیکشن مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو میری پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، سندھ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سال تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے. اب یہ جو ریلیز وغیرہ ہیں اس میں تیزی آئے گی. آج کی ریلی بھی اچھی تھی، جماعت اسلامی والوں نے اچھی ریلی نکالی. بنیادی سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ کراچی کو اس کے حقوق دیے جائیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ کراچی میں اس ٹرانسفارمیشن پلان کے نتیجے میں بہت سی چیزیں شاید ہو جائیں، کیونکہ اس وقت سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں جو ان کے اختلاف تھے اس پہ وہ ریزالو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے اور کراچی کو یا بلدیاتی اداروں کو امپاورڈ کرنے کی بات آتی ہے، تو نظر یہ آتا ہے کہ چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، وفاقی حکومت ہو، یہ ول نہیں پائی جاتی. اور لگتا یہ ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو کراچی کو جو ہے وہ رن کرنا چاہتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے تھرو نہیں رن کرنا چاہتے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو آگے چل کے اور پیچیدہ ہوگا. اب جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہاں سندھ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جب سینسس کے نتائج کا اعلان ہوگا، نوٹیفائی ہوگا، اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. تو ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن جب بھی ہوں گے، جو بھی میئر منتخب ہوگا اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ پہلی چیز یہ کہ وہ 34% کراچی کا میئر ہوگا. اس کو خدا کے لیے ہم پورے کراچی کا میئر نہ کہا کریں. ہم اکثر کہا کرتے ہیں، یہی غلطی کرتے ہیں کہ یہ کراچی کے میئر ہیں. یہ کراچی کے میئر نہیں ہوتے، یہ 34% کراچی کے میئر ہوتے ہیں. میجورٹی جو شہر کا ہولڈ ہے وہ کسی اور ایجنسیز کے پاس ہے کہ وفاقی حکومت کے ماتحت ایجنسیز ہیں. کنٹونمنٹ ہے، ڈی ایچ اے ہے، کے پی ٹی ہے، ریلوے ہے، اور یہی بنیاد ہے مسائل کی. میئر کراچی جو ہے وہ کراچی کا میئر نہیں، 34% حصے کا میئر ہے کراچی کے. آپ کہہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات آپ کو اس سال ایٹ لیسٹ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اسامہ قادری صاحب، آپ جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی ہے اس پہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ اس سال نظر نہیں آ رہے. سینسس کا مطالبہ ایم کیو ایم کا جو ہے اس پہ کوئی سنوائی ہوتی دکھائی دے رہی؟ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. دیکھیے کراچی کے مسئلے کا حل جو ہے وہ اب تو زبان زد عام ہو چکا ہے کہ اب نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ دیگر وہ جماعتیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اب ہر طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے، کراچی شہر کو اس کا حق دیا جائے، اور وہاں کے شہریوں کو وہ بنیادی سہولتیں، وہ تمام چیزیں دی جائیں، کیونکہ وہ شہر جو ہے وہ اس ملک کو پالتا ہے، اس ملک کو چلاتا ہے. اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جیسا ابھی مظہر عباس صاحب نے بھی کہی ہے کہ جب تک کراچی کو انتظامی بنیادوں کے اوپر اس کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، یہ مسائل اسی طرح سے چلتے رہیں گے، اور اس میں نقصان کراچی شہر کا نہیں ہے، صوبے کا نہیں، بلکہ اس ملک کا نقصان ہے. اب آج گزشتہ 2 دن قبل جو ایم کیو ایم نے اپنی ریلی نکالی، اس میں برملا طور پر کراچی میں کے اس میں ایم کیو ایم کے کارکنان ہی شامل نہیں تھے، بلکہ عوامی سطح پر وہ ایک ریلی تھی جو عوام نے نکالی اور عوام کے مطالبے پر وہ نکالی گئی. لہذا اب یہ بات جو ہے زبان زد عام ہو چکی ہے کہ
سندھ کے مسائل کا حل صرف اب اس بات پر ہے کہ وہ جو ہے وہ کراچی کو صوبے کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ انتظامی یونٹ کی بات کرتا ہوں میں. اچھا اب انتظامی یونٹ کے لیے جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس دن بات کی کہ جی کراچی صوبہ تو بن کے رہے گا, نام تم رکھ لو, جغرافیہ ہم بتائیں گے. دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو خالد مقبول صاحب نے بات کی اس کے بیک گراؤنڈ میں جو واضح طور پر یہ کہانی ہے کہ جو متروکہ سندھ کی بات ہے, جو آج کراچی کے عوامی سطح پر ہر بچے کے منہ پر ہے کہ جو متروکہ سندھ کی زمین بنتی ہے اور جو ان لوگوں کی ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے, اس کا فیصلہ کیا جائے. ہمیں جو ہے کراچی صوبے کی نہیں بلکہ انتظامی یونٹ کے ساتھ جو ہے وہ متروکہ سندھ کی زمین جو سندھ کے 24 شہروں پر مشتمل تھی, جس میں سے سندھ کے جاگیردار وڈیرے غاصب نسل پرست لوگوں نے سندھ کی اس متروکہ زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا اور 22 شہروں میں سے تمام لوگوں کو نکال کر اس جائیداد کے اوپر قبضہ کیا. اب وہ متروکہ زمین کیا تھی؟ وہ متروکہ زمین یہ تھی کہ جی وہاں سے ہجرت کر کے جب ہم آئے تھے تو ہماری زمین جائیداد, ہمارے کارخانے, ہمارے محلات, ہماری دکانیں, ہمارے کارخانے, وہ تمام چیزیں یہاں سے جانے والے ہندوؤں کو دے دی گئی. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو اس زمین کے اوپر ان ناجائز قابضین قابض ہو گئے, سندھ کا نسل پرست وڈیرا, جاگیردار, سرمایہ دار. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کراچی اور حیدرآباد تک محدود ہو گئے تو گزشتہ 10 سال میں انہوں نے جو ہے اس آڑ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے جن 2 شہروں میں آ کر وہ مہاجرین یا کراچی کے شہری جو محدود ہو گئے تھے ان کو بھی وہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے ایک نیا یہ سلسلہ اپنایا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران کراچی شہر کے لوگوں کو انہوں نے گٹر لائن میں, پانی میں اور جو چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل ہیں اس میں دھکیل دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی شہر دیتا کیا ہے, تو کراچی شہر نے گزشتہ 19-20 کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو سندھ حکومت نے ریونیو جمع کیا ہے وہ 235 ارب روپے جمع کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں 210 ارب روپے اسلامی کی ریلی میں بھی بات ہوئی, آپ کی ریلی میں بھی بات ہوئی کہ وہ صوبہ جو سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتا ہے, پوری اکانومی ملک کی اس شہر سے چل رہی, کراچی سے چل رہی ہے, تو وہاں کے عوام کو حقوق نہیں دیے جا رہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. شرمیلا صاحبہ معذرت, آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, میں چاہ رہی ہوں آپ اپنی بات پہلے مکمل کر لیجئے. دیکھیے یہ تو حقیقت ہے کہ 2017 کے جو سینسس ہوئے ہیں اس میں تمام جماعتوں کو بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. اگر ہم صرف کراچی کا حوالہ لے لیں تو کراچی کی آبادی کو 1.5 کروڑ دکھایا گیا, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ سے زیادہ ہے آبادی. پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے مسائل ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ the census itself is controversial. دوسری چیز یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہونے ضروری ہے, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے, اور وہ اس وقت کر سکے گا جب سینسس کے آفیشیلی ریزلٹس نوٹیفائی ہوں گے اور گیزٹ ہوں گے.